السلام علیکم۔ آج ہم آگے شروع کریں گے حاصل گھاٹ کی نیکسٹ آڈیو۔ ہم اسٹیشن ویگن میں سوار ہیں، ارجمند اور بلال سامنے والی سیٹوں پر، بچے بالکل بیک پر ہیں اور میں درمیان میں 2 والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میری سیٹ کے سامنے چھوٹا سا ٹیلی ویژن بھی لگا ہے جسے جمشید اور کیسر کبھی کبھی آگے جھک کر دیکھتے ہیں۔ بلال ڈرائیو کرتے ہوئے جمشید اور کیسر سے کہتا ہے، ایک ڈچ آدمی پیٹر منیوٹ نے $24 کے ٹرنکس کے بدلے میں ہیٹن جزیرے کو ریڈ انڈین لوگوں سے خریدا۔ اس کے بعد اس ڈچ جزیرے کو انگریزوں نے چھین لیا، لیکن 10-15 سال کے بعد پھر مین-ہیٹن آئلینڈ ڈچ ملکیت بن گئی۔ جب امریکی بغاوت ہوئی تو اس وقت نیو یارک انگریزوں کے پاس تھا۔ ارجمند اس انفارمیشن سے نہ صرف بور ہوتی ہے بلکہ بہہ جاتی ہے۔ آرام سے کار چلاؤ بلاول، یہ امریکن ہسٹری بیان کرنے کا کون سا وقت ہے؟ بچوں کو انفارمیشن دینا ماں باپ کا فرض ہے، بلال غراتا ہے۔ یہ کون سی جگہ یا وقت ہے؟ تم بار بار غلط اوورٹیک کر رہے ہو، سڑکیں بدل رہے ہو اور پھر بچے اتنی پیچھے ہیں کہ تمہاری آواز بھی وہاں تک نہیں جا رہی۔ جو کچھ بھی ہے میرے پاس صرف یہی وقت ہے، میں انہیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسکول میں بہت کو کچھ ایسی ٹینشن ہے، گھر پر تو تمہیں سوائے فٹ بال دیکھنے کے کوئی وقت ہی نہیں ملتا، یہاں ساری کسر نکال رہے ہو۔ اب وہی بحث چل نکلتی ہے جو آج کے ماڈرن میاں بیوی کی زندگی میں زہر گھولتی رہتی ہے۔ دونوں اپنے آپ کو مس انڈرسٹوڈ، اوور ورکڈ اور انڈر اپریشیٹڈ لیکن نیک دل سمجھتے ہیں۔ ہم سمندر کے نیچے سے گزرنے والی ایک ٹنل سے گزر رہے ہیں۔ میں ایک لمبی اونگ سے جاگا ہوں۔ بلال اور ارجمند بھی کسی موضوع پر خوش دلی سے اظہار ہوا ہے اور وہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ جمشید اور کیسر چپس اور برگر کھا رہے ہیں۔ ماما، اس نے میرے گھٹنے پر کیچپ لگا دی ہے، جمشید چیختا ہے۔ ڈونٹ فائٹ ورنہ تمہارے بابا کوئی ڈرائیونگ کی غلطی کریں گے اور پھر پولیس آ جائے گی۔ ٹکٹ ملے گا بابا کو تقریباً $60 کا۔ میں مضبوط پکی ٹنل میں سے گزر رہا ہوں جو غالباً ہڈسن دریا کے نیچے بنی ہوئی ہے یا سمندر کے کسی حصے سے نیچے بنائی گئی۔ یہ ٹنل مجھے آپیے کی سہیلی اقبال تک لے گئی ہے۔ تقریباً 45 سال پہلے کے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے ہیں۔ یہ 45 سال سمندر کی طرف میری وجود کے اوپر ہیں اور میں ایک ٹنل کے ذریعے اس وقت میں جا پہنچا ہوں جب اقبال سے میری محبت اندر ہی اندر مجھے سرنگ کی طرح کھوکھلا کیے جا رہی تھی۔ اصغری کے ساتھ میں ٹیمپل روڈ سے نکل کر سمنا آباد میں جا بسا تھا۔ یہ آبادی بالکل نئی تھی اور اس میں صرف کچھ این ٹائپ گھر تعمیر ہوئے تھے۔ گلبرگ اور ڈیفینس کی آبادیاں ابھی مستقبل کی کوکھ سے برآمد نہ ہوئی تھیں۔ ماڈل ٹاؤن ایک پوش علاقہ شمار ہوتا تھا جس میں اونچے چھتنارے خوبصورت درخت تھے، بڑے بڑے کلونیل بنگلے 8-8 10-10 کنال کے رقبوں میں جادوگر نظر آتے تھے۔ یہ ساری بستی ہماری سوچ اور پہنچ سے باہر تھی کیونکہ نہر کے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی تھی۔ جب بھی آپیہ اپنے سسرال سے آتی، اس کے کالج کی دوست اقبال ضرور ملنے آتی۔ اقبال کی وضع قطع، لباس، انداز سب اونچے سرکاری افسروں کی طاقت کا گماس تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اور شاہد بھائی کو احساس کمتری کا شکار سامنا رہتا۔ ہم دونوں شاہد الیکٹرانک سٹور کی ایک معمولی سی دکان پر کام کرنے جایا کرتے تھے۔ آپیہ کی شادی کے بعد شاہد مستقل طور پر دکان کی دیکھ ریکھ میں مصروف رہتے۔ انہوں نے BA کا امتحان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بھی کالج سے واپسی پر چند گھنٹے شاہد الیکٹرانک سٹور پر گزارتا۔ شام کو کبھی اکٹھے اور کبھی علیحدہ علیحدہ ہم دونوں کافی ہاؤس جاتے۔ یہاں کی گرما گرمی، بحثہ بحثی اور خیالات کے دھینگا مشتی کی فضا ہم میں جینے کی امنگ پیدا کرتی۔ ہم دونوں چوری چوری شاعر بننے کا عزم کیے بیٹھے تھے۔ میرا خیال تھا ناموری اور عزت کے لیے شاعری ایک شارٹ کٹ ہے۔ میں اپنے کھوکھلے پروفیشن کے لیے اسے بطور خوبصورت پیکنگ کے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں شاعری میں نام پیدا کر کے اقبال کے والد پر خاطر خواہ روب گانٹ سکتا ہوں۔ اقبال کی محبت میں کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، یہ تو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا اور اس کی تفصیلات میں شاید آپ کو کچھ اتنی دلچسپی بھی نہ ہو، لیکن میری اس سے آخری ملاقات ان کے گھر پر ہوئی۔ اقبال کے والد DPI تھے۔ ان کا دفتر انارکلی شروع ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر تھا، لیکن کوٹھی ان کی جیل روڈ پر تھی۔ ان کی یہ کوٹھی الاٹ شدہ تھی، حالانکہ وہ مہاجر نہ تھے۔ گھر سے کچھ ہی دور آبزرویٹری تھی۔ میں کبھی کبھی آپیہ کو اقبال سے ملانے جیل روڈ لے جایا کرتا۔ اس روز میں نے سنا کہ اقبال کی منگنی ہونے والی ہے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، کیسے ہوا،
لیکن میں اکیلا ہی جیل روڈ پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کے کشادہ براندے میں کرسیاں میز لگا تھا۔ میں نے اسی براندے میں اس ستون کے ساتھ اپنی سائیکل ٹیک میں رکھ دی جو سارا بوگن ویلا کی بیل سے ڈھکا تھا۔ کچھ دیر میں باہر کی کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اندر طلب کر لیا گیا۔ اونچی چھت والا ڈرائنگ روم مئی کے گرم خشک موسم میں خنک تھا۔ ایک ملازم میرے لیے شربت لے آیا اور کوئی تیسری مرتبہ مہذب طریقے سے گویا ہوا، سر گھر پر کوئی نہیں ہے سوائے بی بی اقبال کے۔ اس سے پہلے میں نے کسی کا نام نہ لیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ میں انتظار کر لوں گا۔ اس بار میں نے بڑی جرأت سے کہا، بی بی اقبال کو بتائیں میں انہیں عافیہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اقبال آ گئی۔ اس نے لٹھے کی سفید شلوار، چنا ہوا دوپٹہ اور پھولدار پرنٹ کی قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے دونوں شانوں پر لمبی لمبی 2 چوٹیاں لٹک رہی تھیں جن میں گلابی ربنوں کے پھول نمایاں تھے۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا لیکن کشمیری رنگت دغ دغ کر رہی تھی۔ ایوننگ ان پیرس کی خوشبو سے چھت تک کمرہ معطر ہو گیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اقبال کھڑی رہی۔ میں بھی کچھ دیر بغلا سا کھڑا رہا۔ آپ بیٹھی نا؟ آپ بھی تو بیٹھیں۔ وہ صوفے پر گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئی۔ جی عافیہ، وہ پیام عافیہ کا، جی عافیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے جلد ہی ساہیوال جانا ہے، ان کے سسرال والے بزد ہیں، اگر آپ آج کل میں کسی وقت آ سکیں تو۔ جی میں آ جاؤں گی جی، آج کل میں ملنے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے مجلس برخاست کا ہنٹ دے رہی ہو۔ ایک اور بھی بات تھی ذاتی سی، مجھے علم نہیں کہ وہ بات میں کر بھی سکتا ہوں یا مجھے کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ پھر گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ اقبال کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا، ہم دونوں محبت کے کس مرحلے میں تھے۔ میرے گھر پر شاہد بھائی میرے لیے ایک رکاوٹ کا باعث تھے۔ مجھے ان نظروں سے اس تعلق کا پتہ چلتا جو میں بھی اپنے اندر محسوس کرتا رہا۔ اسی روک کے باعث میں اقبال کی جانب پوری سپیڈ سے بڑھ نہ سکا۔ جیل روڈ کی کوٹھی میرے لیے آؤٹ آف باؤنڈس تھی۔ جب بھی میں عافیہ کو لے کر اقبال کے گھر جاتا، عموماً ہم ٹیکسی ان کے گیٹ پر ہی چھوڑ دیتے، پھر میں تو براندے میں بیٹھا رہتا، کبھی چائے پیتا، کبھی اخبار پڑھتا، لیکن میری رسائی کم ہی ڈرائنگ روم تک ہوتی۔ اگر عافیہ کو سارا دن گزارنا ہوتا تو پھر میں گھر چلا جاتا اور شام کو عموماً شاہد بھائی عافیہ کو لے کر گھر آ جاتے۔ اقبال سے ملاقاتیں بہت رہیں، اس سے باتیں بھی ہوا ہی کرتی تھیں۔ مجھے یہ بھی وہم ہو گیا تھا کہ وہ میری طرف جی جان سے مائل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں اظہار محبت میں گونگے تھے۔ اس روز میں سر سے پاؤں تک ارادے کا زور لگا کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی منگنی ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی گلابی سی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ جی کون خوش قسمت ہے وہ؟ خوش قسمت نہیں، بد قسمت۔ اقبال نے جملہ مکمل نہ کیا۔ میرے ارادے میں جرأت کا اضافہ ہوا۔ ایک نثار صاحب ہیں، بہت امیر کبیر؟ میں نے پوچھا۔ جی آئس فیکٹری ہے باپ کی، خود سول سروس میں ہے، بہت ہینڈسم۔ ہاں جی، ٹینس کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اقبال بولی۔ پھر تو مجھے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے اتنی خوبیوں والوں کے سامنے۔ پیٹرومیکس کے آگے دیا کیا جلے، مجھے رونا سا آ گیا۔ ہال روڈ پر وہ دکان جس میں پرانے ٹائپ رائٹر، ریل والے ٹیپ ریکارڈ، چھوٹے چھوٹے ریڈیو، استریاں، ہیٹر پڑے تھے۔ نظر میں وہ سارے شیلف، الماریاں گھوم گئیں۔ اپنا وہ میز بھی یاد آیا جس پر کاویہ، چھوٹے اوزار، کرنٹ دیکھنے والا پیچکس، پلاس، ہتھوڑی، برمے پڑے تھے۔ وہ ایک مستری کی بات کیا سنے گی؟ مستری بھی ایسا جس نے کسی انجینئرنگ کالج سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، بس پرانے الیکٹرک گڈس کھول کر بند کر کے تجربوں سے کچھ شدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ میری تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں، مجھے معلوم ہے اگر مکمل بھی ہو جائے تو ایم میں پولیٹیکل سائنس کو کون پوچھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لیکچرار لگ جاؤں گا کسی قصباتی کالج میں، اوپر سے مہاجر بھی ہوں۔ میں نے تو بی اے کا امتحان دینا ہے۔ جی کون جانے دیا بھی جاتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیوں یہ جملے مجھے گلوکوز کی ڈرپ بن کر لگا۔ ابھی شہر میں کوئی ایم پی اے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ڈش، کیبل نہ تھا۔ ابھی تھرڈ ورلڈ کے لیے یہ سب کچھ ایجاد نہ ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو ابھی چھرے والی بوتل پی کر ہی خوش ہوتے تھے۔ کون آئس کریم، کوکا کولا، KFC، میک ڈونلڈ، چینی تھائی کھانے سب ابھی وقت کی رضا میں چھپے ہوئے تھے۔ ابھی موسم آتے تو محسوس ہوتے، محبت ہو جاتی تو اس کی خوشبو سوتے جاگتے ساتھ رہتی، سارے نظام رب العزت چلاتا اور والدین کی حکومت زندگی اور گھر پر نافذ رہتی۔ بہن بھائی سے رشتہ جڑا رہتا، دوستی آسانی سے ٹوٹنے والی چیز نہ تھی۔ زندگی کی آبیاری کے لیے بازار، اشتہار، مادی سہولتیں درکار نہ تھیں۔ پھر اونچ نیچ کا احساس شدید تھا۔ باندھ باندھ کے لوگ مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو گئے تھے اور نئے چہرے خوفزدہ کرنے کو کافی تھے۔ لوگ گھرانوں میں، ذاتوں میں، طبقاتی نشیب و فراز میں بٹے ہوئے تھے۔ لوگ مختلف مقامات سے اٹھ کر پاکستان میں اس امید پر آئے تھے کہ سارے اختلافات مٹا کر
ایک قومی تشخص کا حصہ بن جائیں گے۔ میں بھی اسی امید کو لے کر آیا تھا کہ اقبال کی محبت وہ پل ہے جو ہال روڈ کی دکان اور جیل روڈ کی کوٹھی کو ملا سکتا ہے۔ وہ پل ہے کہ اقبال کی محبت وہ پل ہے جو ہال روڈ کی دکان اور جیل روڈ کی کوٹھی کو ملا سکتا ہے، لیکن اگر اقبال آپ شاعری کو کچھ اہمیت دیتی ہوں تو میں ایک کوالٹی ایسی پیش کر سکتا ہوں جو نثار صاحب میں نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو شاعری الہام کے قریب ہے، لیکن ڈیڈی شاعری کو تصنیع اوقات سمجھتے ہیں۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، پھر بیٹھیے نا۔ اتنی دیر میں باوردی بیرا ایک گلاس ومٹو کا اور لے کر آ گیا۔ کمرے میں پہلے ایوننگ ان پیرس کی خوشبو پھیلی تھی، اب اس میں ومٹو کا اضافہ ہوا۔ وہ گلاس پکڑا کر رخصت ہو گیا۔ کیا میں آپ کے ابا جی سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ کیسی بات؟ وہ گھبرا گئی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اقبال۔ میں نے یہ جرأت اپنے ان خوابوں سے مستعار لی ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب اس کا فائدہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ میں نے محسوس کیا، یا شاید میری خواہش نے اسے یوں دیکھنے پر مجبور کیا کہ ایک موٹا سا آنسو اس کی گال پر موتی سا لٹک گیا۔ اس آنسو نے میرے حوصلے بلند کر دیے۔ میں اپنے اندر فرحات کی روح کو کلہاڑے سے نہر کھودتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بار، صرف ایک بار اپنے ابا جی سے ملاؤ، میں ان کے منہ سے انکار سننا چاہتا ہوں۔ اقبال نے منہ پرے کر لیا اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، پھر میں کبھی ڈیڈی سے محبت نہ کر سکوں گی، اسی لیے اپنے ڈیڈی سے نہیں مل سکتے۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس زمانے میں لڑکیاں غسلخانے میں چھپ کر رویا کرتی تھیں۔ ومٹو کا گلاس ختم کرنے کے بعد میں ہال روڈ کی دکان پر چلا گیا۔ متذب تھا کہ میں اقبال کے ڈیڈی کو کیا پیش کروں۔ شاید میرے ساتھ ایوننگ ان پیرس کی خوشبو چلی آئی، کیونکہ گھر پہنچ کر شاہد بھائی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اسٹیشن ویگن لانگ آئیلینڈ کے بہت قریب تھی۔ میں بوڑھوں کی لمبی اونچ سے جاگ کر گرد و پیش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے پاس سمندر کا ساحل تھا کہ ہڈسن دریا بہہ رہا تھا۔ ہم مین ہٹن جزیرے سے گزر چکے تھے کہ نہیں۔ میں لانگ آئیلینڈ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ارجمند اور بلال میں زور و شور کی بحث ہو رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ ان کی اس گرما گرمی کے باعث کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ مجھے مختار شیخانوف کی رسمیہ نظم یاد آ گئی۔ اس کاذب شاعر نے روحانیت اور اخلاقیات کے بنیادی اصولوں کے انحراف کو انسانی تشخص کی بربادی کا ضامن ٹھہرایا ہے۔ میں آپ کو بیاض قدیم کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ اس نظری نظم کا عنوان شاید یہ تھا، ایک نظر آدمیوں پر، یا شاید ایک موقع جو ہمیشہ عورت کو ملتا ہے۔ سنا ہے کہ اترار کے قدیم شہر میں ایک غریب کریم نامی آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک شاہانہ نسل در نسل صحیح نسب کا ایک گھوڑا تھا۔ گھوڑے کی صفت تھی کہ وہ کبھی کسی بدرو سے پانی نہ پیتا، بلکہ پیاسا رہ کر کسی شفاف ندی کے انتظار میں رہتا۔ کریم کی بیٹی نے ایک دن باپ سے کہا، تمہارا گھوڑا بہت بدخو ہے، کیوں نہ ہم اسے بیچ ڈالیں یا کسی اور گھوڑے سے اس کو بدل ڈالیں، ایسے درست گھوڑے کا فائدہ۔ کریم دکھی ہو کر بولا، دیکھ بیٹی، اس کی نازک مزاجی اس میں رواں اعلیٰ خون کے باعث ہے۔ یاد رکھ، ایسا حساس گھوڑا ہی پلک جھپکنے میں سب سے آگے نکل سکتا ہے۔ اپنی نسل کا افتخار ہی اس ارادے کا مضبوط اور وفادار بناتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بیٹی، تم ایسا صاحب افتخار شجاع شوہر نہیں چن سکو گی جو مضبوط کردار کا مالک بھی ہو۔ تم ایک بوڑھا ٹٹو شوہر تلاش کرو گی جو اطاعت شار مسکین ہو، جدھر تمہاری رضا ہو اسے ادھر کو ہانک سکو۔ تم اس پر بیٹھ کر سواری کرو گی۔ یاد رکھو کہ راکب اور مرکب ایک سے ہوا کرتے ہیں۔ میں تمہیں انتباہ کرتا ہوں کہ مرد کو احساس عزت و افتخار ہی مرد بناتا ہے۔ جو مانگے کے سائے میں چلتا ہو، اپنی رائے نہ رکھتا ہو، اسے مرد کیسے کہیں گے؟ ہر جنس کی اپنی کشش ہے۔ دانش بھری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے راستوں پر چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے۔ یاد رکھو، جو عورت یہ موقع کھو دیتی ہے وہ عمر بھر رقص زیست کو روتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ارجمند نے روشن پیشانی، حساس نتنے اور اس کی گردن والے بلال کو چنا تھا۔ وہ شاہی گھوڑے سے بیاہی گئی تھی، لیکن اطاعت شار مسکین ٹٹو کی خواہش نے اس کے رقص زیست کو جنگی ورزش میں دل رکھا تھا۔ ہم لانگ آئیلینڈ کے ایسے گھر میں بیٹھے تھے جو ہر جانب سے درختوں میں گھرا جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ سامنے نثار صاحب بیٹھے تھے، ان کی 12 سالہ بیٹی میرے ساتھ صوفے پر تھی۔ پتہ نہیں ڈیزی کدھر چلی گئی ہے، خیر ابھی آ جائے گی۔
انکل آپ پہلی بار لانگ آئیلینڈ آئے ہیں؟ نثار کی بیٹی سارہ نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں بیٹی، پہلی بار آئے ہیں۔ آپ تو بڑے خوبصورت علاقے میں رہتی ہیں، یہاں بڑے ٹاپ نوچ لوگ رہتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن نے بھی یہاں گھر خریدا ہے، میں آپ کو دکھا کر لاؤں گی انکل۔ جمشید اور کیسر دبا دب چپس کھانے میں مشغول ہیں۔ بلال اور ارجمن تھوڑی دیر پہلے ہونے والی بحث بھول چکے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ ارجمن چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس کے تسمے باندھنے والا بلال حقیقت میں اس کا بڑا بھائی ہے۔ میں انہیں سیونگ پر لے جاؤں انکل بلال؟ سارہ بولی۔ ضرور، لیکن ارجمن کچھ گھبرا جاتی ہے۔ بالکل سیف ہے، ارجمن سامنے ہی ہے، وہاں ایک گارڈ بھی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تینوں بچے باہر نکل جاتے ہیں۔ اقبال کا کہیں اتا پتہ نہیں، صرف 45 برس پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، نہ جانے اب کیسی لگتی ہوگی۔ کیا دانتوں کا ڈینچر اسے سوٹ کیا ہوگا؟ کیا جسم فربا ہو چکا ہے؟ آواز میں وہ خلاوٹ رہی بھی کہ مردانہ نام نے اس نرمی کا گلا گھونٹ دیا۔ اقبال کے ساتھ اپنے اندرونی تعلق کا میں کبھی تعین نہیں کر سکا۔ اس میں کہیں شدت نہ تھی اور اس کے باوجود گرم پانی کی بوتل کا وہ سینک تھا جو میں ابھی تک محسوس کرتا چلا آتا تھا۔ بوتل جو ابھی تک ٹھنڈی نہ پڑی تھی وہ ہیٹر نہیں تھی، ایک کانگڑی تھی ادھ جلی جسے میں گود میں اٹھائے پھرتا۔ نہ مجھے اس سے کچھ لینا دینا تھا، نہ کوئی ایسی یادیں تھیں جنہیں ہم دونوں مل کر دہرا سکتے۔ بس شعائیں سی تھیں جو ڈوبتے سمے دریا کی سطح پر پڑا کرتی ہیں۔ میں نے نثار کی جانب غور سے دیکھا۔ اس کی پشت پر ایک بوڑھے کازقستان کی بڑی سی تصویر ٹنگی تھی۔ مجھے گل گایا کریم کازقستان میرے بھید کو جانتا ہے اور مجھے کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ قبر میں گڑے مردے سے متعلق کوئی ایسا مقولہ اس کے پاس ہے جو میرے اندر پڑی گانٹھ کو کھول سکتا ہے۔ سامنے نثار بیٹھا تھا۔ کیا یہی نثار تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ وہ ٹینس کھیلتا بہت خوبصورت لگتا ہے؟ کیا وہ نثار کوئی اور تھا جس کے مرنے کی خبر اخبار میں پڑھ کر میں نے بڑی راحت محسوس کی تھی؟ نثار کا قد 6 فٹ سے کچھ کم تھا، لیکن اب اس خمیدہ قد میں شاہ بلوت کی خوبی نہ تھی۔ ماتھا فراخ ہو کر گنجے پن میں بدل گیا تھا۔ بال سارے سفید لیکن چمک سے عاری تھے۔ میں اسے پوچھنا چاہا کہ وہ اپنی سروس میں کہاں رہے اور میں تب ان سے کتنے فاصلوں پر رہا، پھر سوچا یہ تفصیلات تو ارجمن سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر ان تفصیلات سے ملنا بھی کیا تھا؟ ایک ہی شہر میں کیا پرانے دوست اجنبی نہیں ہوتے کیا؟ مجھے لگا نثار تنہائی زدہ تھا۔ بلال اور ارجمن ایسے پیش آ رہے تھے جیسے بوڑھے انکلوں سے ازراہ مروت پیش آیا کرتے ہیں۔ وہ امریکنوں کو مذاق اڑانے میں مشغول تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یوں بھی لگتا تھا کہ اسے امریکن جی جان سے پسند آئے تھے۔ گھوم پھر کر وہ پاکستانیوں کے خلاف بے شمار الزامات بیان کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ یہاں ہم لوگوں کو نہیں باندھ باندھ کے پنچھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس قدر ایتھنک ورائٹی امریکہ میں ہے اتنی تو کہیں اور نظر نہیں آتی، بلال نے کہا۔ نہیں جی یہ بات نہیں ہے۔ آدمی امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی امیگرنٹ نہیں رہتا، امریکن ہو جاتا ہے، اس کی اینول کٹ جاتی ہے۔ اسی وقت نثار نے جواب دیا۔ نثار صاحب کے خیالات میں کہیں کوئی ٹیڑھ ترچھا پن کجی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اقبال کے شوہر ہیں تو انہوں نے اس پیاری سی لڑکی کو کیسا ٹف ٹائم دیا ہوگا۔ پاکستانی لوگوں کا ایک المیہ ہے نثار صاحب، صرف ایک المیہ، میں نے کہا۔ بلال اور ارجمن ہم دونوں بڈھوں کی گفتگو سے تھوڑے تھوڑے اکھڑے گئے تھے۔ وہ اپنے انکل نثار کا حال چال پوچھنے آئے تھے اور اب باپ اور انکل سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں تو شاید انہیں نیچا دکھانے کے چکر میں تھا، لیکن نثار بھی تباً جھکی جھگڑالو جنگجو بڈھا تھا۔ وہ المیہ کیا ہے بیان کیجیے۔ ساری دنیا کے باشندے پہلے وطن پرست ہوتے ہیں، بعد میں ان کی دوسری تعریفیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جرمنی کا باشندہ پہلے جرمن ہے، پھر عیسائی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی کوالیفیکیشن پیش کی جائے گی۔ امریکن اپنا تعارف پہلے امریکن کہہ کر کراتا ہے، اس کے بعد کوئی اور شناخت سامنے آتی ہے۔ مثلاً اٹالین ڈچ، جرمنی کے اصلی اوریجن کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ خدا پرست ہے کہ سیکولر خیالات کا مالک ہے، یہ بات کی شناخت ہے۔ ہندی پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کون سے مذہب کا آدمی۔ چینی، جاپانی، ایرانی، عرب، سب کی پہلی پہچان اور شان ان کا وطن ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بھوک اور شیخی میں آ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو لبرل، انسان دوست ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہ ظاہر کرنے کے در پہ ہیں کہ ہم میں کوئی تعصب، گھٹیا پن اور کمینگی نہیں۔ ہم اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ وطنیت ایک چھوٹی، گھٹیا اور معمولی شناخت ہے۔ ہم انسان دوست ایسی متعصب باتیں نہیں کیا کرتے۔ جرمن ہر قدم پر جرمن رہتا ہے، امریکن ہر لمحہ امریکہ
ہوتا ہے، لیکن پاکستانی ہر وقت انسان دوست، لبرل اور بلندیوں کا شاہین ہے۔ اسی لیے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شناختیں پیش کرتا ہے، وہ بھی لجاجت اور خفت کے ساتھ۔ زیادہ ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، غریب شہر ہر اجمی کو بتائے گا کہ وہ سندھی، بلوچی، سرحدی یا پنجابی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو بھی دنیا کے نقشے پر پلیس نہیں کر سکتے، وہ اس تعارف سے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وطن پرستی سے تو شناخت عامہ بھی کچھ سہولت ہو سکتی تھی، لیکن اس تعارف سے جابین میں دھند پڑتی ہے۔ پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدلے، کچھ پاکستانی اپنے آپ کو شامی، ترکی، ہسپانوی ظاہر کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم شیخی ہوئے اپنے آپ کو موت پر ثابت کرنے کے لیے جا بجا دوسروں کی معتبری کو اپنا شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں۔ نثار سے مجھے بغض پیدا ہو چکا تھا، حالانکہ اس کی بنیادی وجہ کوئی نہ تھی۔ ہم لوگ یہاں وطن کے ستائے ہوئے آئے ہیں، ہم کیا وطن پرست ہو کر دکھائیں گے؟ بات اتنی سی ہے۔ نثار فوراً بدل گیا۔ ہمیں وطن رحمت کے طور پر ملا، لیکن ہم اس کے شکر گزار نہ ہوئے۔ ہم لوگ دراصل نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتے۔ ہم نقص بین لوگ ہیں، ہمیں من و سلوہ راس نہیں آتا۔ ہر نعمت میں کوئی کمی دریافت کر کے ہم احسان اور شکریہ کے بوجھ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں اپنے آپ کو پاکستانی اور مسلمان ظاہر کیا تو ہم اندر سے دوہری مار کھائیں گے۔ ایک تو ہمیں ان دونوں شناختوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، دوسری مصیبت پہلی سے بھی بڑی ہے، ہمیں پاکستان اور اسلام کی لاج نبھانے کے لیے، ان شناختوں کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے بہتر کردار پیش کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم چھوٹی موٹی شناخت سے گزارا چلاتے ہیں۔ نثار ترنگ میں بولتا گیا۔ بات نثار بڑے پتے کی کہہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ، گفتگو، سب کچھ برا لگا۔ میں نے اپنی علمیت جتانے کے لیے اور نثار سے ون اپ ہونے کے انداز میں کہا، نثار صاحب، ہم لوگ مغرب سے مرغوب ہو چکے ہیں، ہمیں بھول چکا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی علم ہے یا تھا، بالکل منفرد، اور جو کام اس علم کی حدود میں رہ کر یا اس کے ضابطے پر پورا نہیں اترتا وہ بیکار ہے۔ ہم ترقی کی چکا چوند سے اس درجہ متاثر ہیں کہ اب ہمیں فلاح کے راستے پر چلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم اس خیال کو ترک کرنا چاہتے ہیں کہ فلاح کے بعد بھی کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، اور فلاح کے ہمراہ بھی ترقی ممکن ہے۔ فلاح کا راستہ بالآخر انسان کو بدلنے اور انعام یافتہ لوگوں کے سیدھے راستے پر ڈالنے کا عمل ہے۔ اس راستے پر جو بھی تبدیلی آتی ہے، انسان کے لیے بہتر ہے۔ حال ہی کی پنیری لگائی جاتی ہے، اور جالی کا یہ کاڑنا ایسے بیل بوٹوں سے مشابہ ہوتا ہے جن کا جمال حقیقی بیلوں سے بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے، لیکن اب ہم خیال کو واہمہ سمجھتے ہیں اور فلاح کے خیال سے بھی بھاگتے ہیں۔ مغربی معاشرے نے لوڈو کے کھیل میں اپنا چھکا ڈال کر ترقی کی گوٹی چلا دی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے سائنس کی ایجادات ہی نہیں، بلکہ بھانت بھانت کے لوگوں کے ساتھ فاصلے قائم رکھتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے مفاہمت کے ساتھ رہنے کا نسخہ بھی ہے۔ نیگرو اور براؤن لوگوں کے ساتھ رگڑ کھائے بغیر اور ان کے مذاہب کے خلاف تلوار نکالے بنا گزران کرنے کے عمل نے مغربی معاشرے میں بڑی واضح تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ ان لوگوں میں دوسرے ایتھنک گروپس کے ساتھ افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے کچھ تبدیلی کی اشد ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے، جو اکثریت میں تھے اور ترقی کے خواہاں بھی تھے، اپنے فائدے کے لیے بھاری جنگلوں کو کاٹنے، ریل کی پٹریاں بچھانے، عمارتیں اسارنے، سڑکیں بچھانے، انڈسٹری کو چلانے کے لیے جن کالے براؤن لوگوں کو درآمد کر لیا، ان کے ساتھ سوشل جسٹس کی خاطر نہیں بلکہ زیر دام لانے کی پالیسی کے تحت بڑی فراخ دلی دکھائی۔ اپنے لوگوں کو ریسسٹ ہونے سے روکنے کے لیے ضروری تھا کہ مذہب سے وابستگی کو بلڈوزر سے ہموار کیا جائے۔ اب امریکن ہولے ہولے اپنے اعتقادات اور عیسائی ڈاکٹرائن کے اصولوں کو نرم کرتے کرتے اور دوسرے مذاہب کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہوئے اس قدر ترقی پسند ہو گیا ہے کہ اس کا ایمان ہی مذہب سے اٹھ گیا۔ دراصل لبرل انسان کے پاس ایمان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ہر راستے کا مسافر ہوتا ہے، جبکہ ایک راسخ خیال پر چلنے والا اپنا راستہ چھوڑتا نہیں اور کسی اور کی راہ پر جاتا نہیں۔ وہ معاف کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کے اعتقادات کو غلط جانتے ہوئے بھی ان پر تنقید نہیں کرتا، لیکن وہ کسی قیمت پر اپنے خیال کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کی اتنی بھاری قیمت وہ ادا نہیں کر سکتا، یہی سارا بکھیڑا ہے۔ نثار صاحب کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ وہ کرولی لانے والا خوجی بن چکا تھا۔ اسی وقت اقبال آ گئی۔
आओ आओ इकबाल भाई, कहाँ रह गई थी तुम? कहीं नहीं निसार, ज़रा ग्रोसरीज करने गई थी, ज़रा मुझे हेल्प तो करना, कार में से सामान निकाल लो प्लीज़। कमाल है, न सलाम न दुआ, अच्छी बदतमीज़ी है डेज़ी। अर्जुमंद और बिलाल मुझे माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, ये दोनों बड़े स्वीट हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ आंटी, आइए। अर्जुमंद और इकबाल बाहर चलेंगी। मैंने सुख का सांस लिया, ये इकबाल वो ना थी जिसको मैं तलाश कर रहा था। ये एक मोटी आंटी थी जिसका जिस्म इस बात का गमास था कि वो खूब खाने पीने और खुश रहने का फ़न जानती है। एक ख्याल के बदलते ही ख्यालात की सारी कोसे-क़ज़ा बदल गई। यकदम मुझे निसार एक बड़ा ही अच्छा महज़्ज़ब इंसान नज़र आने लगा। न हम में कोई नज़रियाती इख्तलाफ था, न हम दोनों झक्की बुड्ढे थे। इसके बाद गुफ्तगू खुद ब खुद रवां और मुलायम हो गई। आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगली ऑडियो इसकी आखिरी ऑडियो होगी हासिल घाट की, क्योंकि ये नावल अब ख़त्म हो रहा है। फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।